جناب جامی صاحب، حضرت پیر سیال غریب نواز کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ کا وطن، والدین، ولادت اور ابتدائی احوال کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت پرکیف گفتگو فرمائی۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کا اور علم کا وہ استعارہ ہیں، کیف کا اور سرور کا وہ کرینہ ہیں کہ آپ یقین مانیں جب بھی ان کا ذکر خیر ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے۔ مشائخ چشت کا یہ ایک تاریخ مرتب کی جاتی ہے۔ خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ چشتیہ نے ایک نیا رخ اختیار کیا جی، اور نئی تجدید کے ساتھ یہ دوبارہ تناور درخت بنا، تو ان کے ہاں 4 چیزوں کو بہت زیادہ منظم کیا گیا شاہ ولی اللہ کے نزدیک۔ صحیح۔ ایک تھی نسبت طہارت، واہ، دوسری تھی کثرت عبادت میں انوار الہیہ کا رنگ، کیا بات، تیسرا تھا عشق الہی کا بہت زیادہ بفور، اور چوتھا تھا نسبت توحید میں فنائے تام کا تجربہ۔ کیا بات ہے! یہ جو چاروں عناصر خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے بعد، پھر جوبن سے ہیں خواجہ فخر الدین دہلوی صاحب پر، بے شک، پھر یہ چاروں چیزیں ہیں قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی صاحب پر، پھر یہ چاروں چیزیں ہیں خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ انہی چاروں نسبتوں کا بڑا گہرا رنگ تھا خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جس نے ان کو دیکھا اس نے 3 چیزیں اس دسترخوان سے ضرور کشید کی۔ جس کو ایمان کامل کی ضرورت تھی وہ بھی وہاں جھکا، جس کو عبادت میں کمال کی ضرورت تھی وہ بھی وہاں آیا، جس کو اخلاق عالیہ میں کمال چاہیے تھا وہ بھی وہاں چکا۔ اور قبلہ نظامی صاحب جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، اس کو اگر ہم سادہ 3 ٹائٹل دے دینا، تصوف نے زندگی میں ہمیشہ یہی 3 کام کیے ہیں۔ یہ ایمان کو کامل کرتا ہے، عبادات میں کاملیت پیدا کرتا ہے، اخلاق میں بھی کاملیت پیدا کرتا ہے۔ اسی گلدستے کا نام ہے تصوف۔ یہ سارا مقصد یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے متصل کر دیا جائے، بالکل ٹھیک، اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا تجربہ کرائے۔ واہ واہ۔ چونکہ جب تک بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا تجربہ نہیں کرتا، اس دنیا کے نظام الازمائش میں کھڑے ہو کر اس پر اطمینان کی کیفیت نہیں لی جا سکتی۔ جی، تو صوفیہ چونکہ اس کے پیکر ہوتے تھے، اور حضرت خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی نام بھی بہت خوبصورت ہے کہ شمس الدین، یعنی دین کا اگر کوئی شمس ہے کہ سورج بن کے دین کی تفہیم کے لیے، تعبیر کے لیے، توضیح کے لیے اور دین کو راسخ کرنے کے لیے۔ جامی صاحب، آپ سے ایک ذاتی تجربہ شیئر کروں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے محبوب اور مربی اور مرشد شمس تبریزی، بالکل ٹھیک، آپ نے اپنی غزلوں کا دیوان بھی دیوان شمس تبریزی کہا، اور اس میں اس قدر فنا کا عالم ہے کہ اپنے تخلص کی جگہ بھی لفظ شمس لے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ میں جب بھی وہ پڑھتا ہوں، جب بھی لفظ شمس پہ پہنچتا ہوں تو سوائے حضرت اعلیٰ حضرت سیالوی کے مجھے کوئی اور خیال نہیں ہوتا۔ اللہ، کیا بات، کیا بات، کوئی شک۔ تو آپ کی شخصیت کا ہمیشہ یاد رکھیں، قبلہ نظامی صاحب جن لوگوں کو مناصب عالیہ پر بٹھایا جاتا ہے نا، ہمیشہ ظرف کو پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کون سا جسم ہوگا، وہ کون سا قلب و روح ہوگی اور ذہن ہوگا جہاں یہ فیوزات نے امڑنا ہے۔ دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر۔ تو اسی لیے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ حضرت عباس علمدار کی اولاد سے تھے، سبحان اللہ، اور باقاعدہ آپ کا نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے خاندان میں ہمیشہ نجابت، ہمیشہ شرافت، ہمیشہ عظمت، یہ استعارے ہر جگہ چلتے رہے۔ خاندان تو چونکہ بہت بڑا تھا، لیکن سب سے زیادہ شہرت جس بزرگ کو ملی وہ تھے شیر کرم علی، دادا شیر کرم علی، دادا شیر کرم علی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، اللہ اکبر، قادری سلسلے، قادریہ کے بزرگ تھے۔ پھر آپ کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ چونکہ خاندانی نجابت و شرافت بہت زیادہ تھی، آپ کے ہاں بزرگی کے
حسن کے ہائے اور شرافت کے آثار شروع سے ہی نمایاں تھے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی 3-4 سال میں تو بچے ابھی زبانیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حضرت کی پہلی حضور گواہی ہمارا سامنے تو آئی۔ دور جدید میں جی ہاں بچپن کا اختتام ہوتا ہے کوئی 17-18 سال کی عمر میں۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد آپ کے جو ماموں تھے احمد دین صاحب، وہ ان کو لے کر گئے موزہ یہ میکی ڈھوک علاقہ پنڈی گھیپ میں۔ جی۔ وہاں آپ کو چرچہ آپ نے نام حق اور کریمہ پڑھی۔ اس کے بعد ابتدائی فارسی کی ابتدائی کتابیں۔ فارسی کی کتابیں، پھر مکھڈ شریف میں مولوی محمد علی مکھڈی رحمۃ اللہ سبحان علیہ، اللہ سبحان جو توسہ شریف کے پہلے خلیفہ تھے، آہا ہا۔ ان سے پھر آپ نے باقاعدہ جا کر 13 سال درس نظامی کی تکمیل۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی جن کا استاد محمد علی مکھڈی ہو واہ واہ۔ اور شاگرد شمس الدین سیالوی ہو، قبلہ نظام سے ایک جملہ بولوں، ولی جب پڑھاتا ہے نا وہ صرف علم نہیں دیتا، معنی نہیں دیتا، واہ۔ علم اور معنی کے ساتھ روحانی تاثیر اور اسرار بھی انڈیلتا ہے۔ بے شک و شبہ۔ تو لگتا ہے اس طرح بھی آپ کا علم اور معرفت کا رنگ بہت گہرا تھا۔ پھر ہمت عالی کو دیکھیں، کابل تک بھی آپ کو جانا پڑا، جی۔ وہاں بھی آپ نے ہدایہ شریف پڑھی اور حدیث کی اسناد حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ علم کے باب میں پیر مہر علی جیسا بندہ بھی کہتا تھا کہ یار علمی تبوہ جو میں نے اپنے مرشد کا دیکھا ہے، واہ واہ۔ وہ 2 لفظ بولتے تھے کہ وہ مجتہد کے مقام پر فیض تھے اللہ اکبر۔ اور بصیرت کے باب میں اجتہادی رنگ بھی تھا، اور یہ وہ ہستی کہہ رہے ہیں جو خود مجدد اثر خود ہیں۔ مجدد اثر۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔